أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہے سورہ آل عمران کا اتنا سا مختصر سا حصہ پیش نظر ہے میرے، جیسا کہ شکیل بخاری صاحب نے فرمایا، عنوان وہ ہے کہ جس سے آدم بھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ تو جس موضوع سے ابو البشر عہدہ برا نہ ہو سکے، بشر کی مجال کیا ہے؟ جہاں تک ہماری بشری رسائی ہے اور جہاں تک آپ کی قوت خرید ہے، وہاں تک میں 5 دن عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس اپنے تصور قدے میں لائیے کہ عیسیٰ کی نانی کی آغوش میں بچی ہے، خاتون کا نام حنا ہے، اور وہ اللہ سے کچھ کہہ رہی ہے کہ توقع بیٹے کی تھی، ہو گئی بیٹی۔ بہرحال قالت انی سمیتھا مریم، کہنے لگی پالنے والے میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بیٹھا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی ہے، روایت نہیں۔ انی سمیتھا، مریم کی ماں کہہ رہی ہے میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ مریم کا نام اس کی ماں نے رکھا، فاطمہ کا نام اس نے رکھا۔ اور یہ آپ میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ اللہ نے جب اس خانوادے کو بنایا بس وہ تھا، اس سے پہلے اور کچھ نہیں۔ تو جب اور کچھ نہیں تھا تو لفظ ہوں گے، کیا اس وقت حرف ہوں گے، جملے کلمے ہوں گے؟ نہیں۔ تو حرفوں کے بغیر زبان بے زبانی سے اللہ نے اس کا کوئی نام رکھا۔ جو عالم حروف کے وجود میں ڈھلنے کے بعد 5 حرفوں میں ظاہر ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ہاں نقوی صاحب، میرا دل چاہ رہا ہے ظہیر بھائی کہ ایک عالم ربانی کے جملے ہیں بخاری صاحب چاند، میں ان سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ علامہ محمد باقر تہرانی
میں صرف اگر اس عالم ربانی کے حالات اور جو کچھ علماء رجال نے ان کے بارے میں لکھا وہی دہرانا شروع کر دوں تو خمسہ اسی میں گزر جائے گا۔ ہاں، آپ کے اشعے میں نے ایک جملہ ان کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کا مناظرہ ہوا تھا ایک عیسائی عالم سے، اسی عالم کا۔ اس نے کہا مریم افضل ہے تمہاری بطول سے۔ وہ کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارے قرآن میں 25 مرتبہ مریم کا نام ہے، فاطمہ کا ایک مرتبہ بھی نہیں۔ بیٹھے ہو چلے تو نہیں گئے ہو نا کہ قرآن تمہاری کتاب ہے، ہماری تو نہیں ہے، اس میں مریم کا نام 2 درجن سے زیادہ اور فاطمہ کا ایک بار بھی نہیں۔ بس علامہ تہرانی کی چہرے پہ جلال آیا، فرمایا کبھی بادشاہ کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا؟ ہاں جی کئی دفعہ ہوا۔ کہا جاہل تم نے دیکھا نہیں، بادشاہ بھرے دربار میں کنیزوں کے نام لیتے ہیں، حرموں کے نام نہیں لیتے۔ ہاں، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے الخصائص الفاطمیہ، 2 ضخیم جلدوں میں ہے۔ تو اس کے خطبے میں جو انہوں نے کہا ہے، سردار صاحب واضح بخاری وہ کہنے لگا ہوں، ہر بندہ یہاں لکھے گا، خدا سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم یا فاطر السماوات العلی وفولک الحب والنوى انت الذی فطرت اسما من اسمک واشتققت نورا من نورک فوهبت اسمک بنورک حتی یکون هو المظہر لظہورک فجعلت ذلك الاسم جرثومة لجميع اسمائك وذلك النور أرومة لسيدة إمائك فناديت في الملأ الأعلى أنا الفاطر وهي فاطمة بنورها ظهر الوجود من الفاتحة إلى الخاتمة فاسمها اسمك ونورها نورك وظهورها ظهورك ولا إله غيرك كل كمال ظل كمالك وكل وجود ظل وجودك فلما فطرتها فطمتها عن القدرات البشرية۔ چلے تو نہیں گئے ہو نا؟ فلما فطرتها عن القدرات البشرية واختصصتها بالخصائص الفاطمية وحزبتها مفضومة عن رؤونات الأنصرية ونزهتها عن جميع النقائص مجموعة من الفضائل المرضية بحيث أجز ما سواها عن إدراكها وفتم الناس عن كنه معرفتها فدعاها العملاق في الأفلاك بالنورية السماوية وبالفاطمة المنصورة۔ فداہ الاملاک بالنوریت السماویت وبالفاطمة المنصورة بعدما اظہرت نورها تعالی جلالک وتعالی جمالک فتجلیت بها في صبحات الجبروت وتحلیتها بصفاتك في سطرات الملکوت فسبحان من تجلی لها فاشرقت وطالها فتلالعت القوا في هويتها مثاله فأظهر عنها أفعاله فلا تزال تتقلب بين يدي الجلال والجمال ولم تزل تتنزل من مبدأ الكمال إلى منتهى الكمال۔ اگر ظاہر بھائی شرح کروں نقوی صاحب شکیل بخاری اشرے چاہیے
اشرا نہیں، اشرے. ہاں میں جلدی سے گزر جانا چاہتا ہوں. حرفوں کا ضامن، ترجمے کے بھی حرف حرف کا ضامن. تسبیح تیرا حق ہے اے بلند و بالا آسمانوں کے فاتر. سبحانک اللہم یا فاطر السماوات العلی، اے بلند آسمانوں کو ایجاد کرنے والی ذات، وفاولک الحب والنوا، اے دانے اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والے، فطرت اسما من اسمک، تو نے اپنی ذات کے اسم سے ایک عظیم اسم ایجاد کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بڑی بات سمجھ آ رہی بات. اور تسلیم شاہ ہاشمی علی حسین، ہو سکتا ہے بہار صاحب میں ممبر چھوڑوں اور کسی کے علم کی باسی کڑی میں ابال آ جائے کہ یہ عظیم اسم کہاں سے ترجمہ کیا. فطرت الاسما نہیں کہا، فطرت اسمن، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، اور نکرہ عظمت کے لیے لایا جاتا ہے. ہاں نہیں، اب پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں. کسی کو بھلی لگے یا بری، ممبر جن کا ہے، نمک ان کا چکھا ہے، حلال بھی انہی کا کرنا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اسم ذات جو کہا ہے تو شاید اللہ اسم ذات نہیں ہے، چونکہ اللہ لفظ ہے، وہ لفظوں سے پہلے کا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ تو لفظوں سے پہلے اس کا جو نام تھا، اس میں سے تو نے ایک عظیم اسم فطر کیا، ایجاد کیا. اور جاگنا، وَاشْتَقَقْتَ نُورًا مِّن نُورِكَ، اور تو نے اپنے نور سے ایک نور مشتق کیا. جیسے مصدر سے فعل مشتق ہوتا ہے. بہت تھوڑے لوگ میری بات تک پہنچے. جیسے ضرب سے ضربا، جیسے علم سے عالما، جیسے نظر سے نظرا، جیسے رزق سے رزقا، جیسے خلق سے خلقا، ایسے ہی تو نے اپنے نور سے ایک نور مشتق کیا. اب ذہن میں رکھیں، ایک اسم عظیم ایجاد کیا، ایک نور مشتق کیا. فوہبت اسمک بنورک، تو نے اپنا وہ اسم اپنے اس نور کو دے دیا. فوہبتا، ہاں کسی اور عالم سے ترجمہ کرا لینا. فوہبتا اسمک بنورک، تو نے ہبہ کر دیا اپنا اسم اپنے نور کو. کیوں ہبہ کیا؟
اگر جاگ رہے ہو چھت ہٹ جائے گی، عرش نظر آئے گا. حتی یکون هو المظہر لظہور کا، تاکہ وہ نور ظاہر کرے کہ تو ظاہر کیسے ہوتا ہے. یقیناً شفیق زیدی سمجھ سب کے بچے بھی سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے اپنا منصب بھی تو نبھانا ہے. حتی یکون هو المظہر لظہورک، تاکہ وہ تیرا مظہر ہو جائے، تیرے ظہور کو ظاہر کرے. اب اللہ کا ظہور نقوی صاحب شکیل بخاری ظہیر زیدی کیسے ہے؟ امجد توجہ، اللہ وجود رکھتا ہے، موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا، تو اس نور کو بھی ایسا ہونا چاہیے موجود رہے، نظر کسی کو نہ آئے. وہ نور بے حجاب بھی ہو، سراپا حجاب بھی ہو، وہ نور جلوہ ریز بھی ہو. موسیٰ کی آنکھ تو کیا موسیٰ کی سوچ کو بھی دکھائی نہ دے. العظمت للہ. باہر والے دوست ٹھیک ہیں؟ ہاں، کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا، پتہ چلے ہمارے رفیق سفر ہو. اب ذہن میں رکھنا ہے، لکھنا ہے یہاں. پھر کیا کیا تو نے؟ اب ذہن میں ایک عظیم اسم اپنے اسم سے ایجاد کیا، ایک نور. بلکہ یہاں بھی ترجمہ ظاہر بھائی عظیم نور ہونا چاہیے نقوی صاحب، کیونکہ نورن بھی امجد نکرا ہے. ایک عظیم نور اپنے نور سے مشتق کیا تاکہ وہ تیرے ظہور کو ظاہر کرے. فجعلت ذالک الاسم جرثومۃ لجمیع اسمائک، تو نے اپنے سارے نام اسی نام سے نکالے. بھائی فاتر تھا تو نام ایجاد کیے نا. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ ایجاد کرنے والا پہلے تھا، نام بعد میں ایجاد کیے. اس لیے علامہ طحرانی کہہ رہے ہیں کہ تو نے اسی اسم کو اپنے اسماء کی کا ماتا قرار دیا. وَذَلِكَ النُّورَ أَرُومَةً لِسَيِّدَةِ إِمَائِكَ، اور اس نور کو تو نے اصل بنایا اس کی جو تیری کائنات کی کنیزوں کی سیدہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اور یہ آنے والی مجالس میں کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ یہ صرف سردار صاحب اصطلاحی تصور ہے. سیدۃ النساء، عورتوں کی سردار، محمد اور علی کو چھوڑ کر کائنات کے ہر مرد کی بھی سیدہ ہے. جی، صرف دو کو چھوڑ کر، صرف دو کو چھوڑ کر. ہاں ہاں، ایک سرتاج ہے اس کا، باقی چاہے حسن و حسین ہوں ان کی سیدہ ہے. اور میدان کربلا میں
سلطان کربلا نے بڑے فخر سے کہا تھا وَأَنَا الْفِضَّةُ وَابْنُ الذَّهَبَيْنِ، میرے ماں باپ دونوں سونا ہیں، میں چاندی ہوں۔ پلے پڑی ہے بات جی۔ تو اس لیے میں نے کہا دو کو چھوڑ کر کائنات کے ہر مرد کی بھی سیدہ، تھک تو نہیں گئے ہو؟ آج تو ہم بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ہاں بے نور ہو ظہر الوجود، کچھ چیزیں ایسی ہیں بلکہ لا تعداد ایسی آئیں گی جن کی میں شرح نہیں کروں گا۔ شرح کر دی میں نے، زمین پھٹ جائے گی، آسمان کا کلیجہ ہل جائے گا۔ انسان کیا ہے؟ بارہ جو میرا ہادی ہے وہی تمہارا ہے، مانگتے رہو تو میں چھپاتے چھپاتے بھی اگل بیٹھوں گا۔ بے نور ہاؤ ظہر الوجود من الفاتحۃ الی الخاتمہ، پالنے والے وہی تو ہے کہ جس کے نور سے تو نے وجود ظاہر کیا، فاتحہ سے لے کر خاتمہ تک۔ ہائے ہائے، اب یہی ہوتا ہے جو علماء ربانیین ہوتے ہیں نا، ان کے کلام کی اصطلاحات میں بھی بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے من الفاتحہ الی الخاتمہ۔ اور نقوی صاحب کتابیں دو قسم کی ہیں، ایک کتاب تدوینی جس کا نام قرآن ہے، کائنات کی ہر کتاب اسی کی جز ہے، اور ایک ہے کتاب تکوینی جسے کائنات کہتے ہو، یہ بھی اللہ کی تحریر ہے۔ وہ بھی اللہ کی کتاب، کائنات بھی اللہ کی کتاب۔ تو علامہ طہرانی کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کتابیں تو نے اس سے نکالی، قرآن سورہ فاتحہ سے والناس تک اسی سے۔ اب میری مجبوری ہے سیدہ کے حق چھپانے والے پر اس منبر پہ بیٹھ کر لعنت کرنے والے خود حق چھپاتے ہیں فاطمہ کا۔ ظہر بن نور ہو، اس کے نور سے ظاہر ہوا، ابتدا سے انتہا تک، یعنی آدم سے محمد تک ظاہر نہ ہوتے اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ ہاں ظاہر نہ ہوتے، ذہن میں رکھنا، میرے لفظ میرے ہی لفظوں میں آگے پہنچایا کرو، خود مفتی نہ بنا کرو۔ ظاہر نہ ہوتے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے علی اس علی سے کہہ رہا ہے ظہورک منی ووجودی منک فلست تظہر لولا لم اکن لولاک۔ اے پالنے والے اگر تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا، اگر علی نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا۔
سمجھ گئے تو سمجھ گئے؟ ہاں تو یہی کچھ علامہ طحرانی کہہ رہے بے نور ہاؤ ظہر الوجود من الفاتحۃ الی الخاتمہ، اسی ہستی کے نور سے فاتحہ سے خاتمہ تک، آدم سے خاتم تک دونوں کتابوں کے وجود ظاہر ہوئے۔ اگلا جملہ ترجمہ کروں، جاگنا۔ اب کاظم بھائی جس میں رلے پہ اب میں ہوں، اگر دل میرے کی خواہش پوری ہو تو میرا اڑ جانے کو دل ہے۔ فرما رہے ہیں فَإِسْمُهَا اسمُكَ وَنُورُهَا نُورُكَ وَظُهُورُهَا ظُهُورُكَ۔ اب پہلے میں اشارہ نہیں دوں گا، پہلے ترجمہ کر کے دیکھتا ہوں پہنچتا کون کون ہے۔ پالنے والے، اس کا اسم، تیرا اسم۔ اللہ جانے کس نے کس تناظر میں سنا، اللہ جانے کس نے کیا سوچا۔ جاگنا جاگنا جاگنا، یہ بالکل ایسے ہے جیسے رسول علی سے کہہ رہے ہیں لحموں کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اللہ اللہ جی اسمہا اسموں کا، یہ نہیں کہا کہ تیرا اسم اس کا اسم۔ اب میں شکیل بخاری اور کیا اشارے دوں۔ اس کا اسم تیرا اسم، اس کا نور تیرا نور، اس کا ظہور تیرا ظہور۔ اسی لیے تو شب ہجرت سودا ہوا تھا دونوں علیوں کے مابین، رسول کے حصے کی موت کو گلے لگا کر چادر تان کے زمینی علی سویا، عرشی علی نے کہا تو نے پردہ اوڑھ کے میرے حبیب کا پردہ رکھا، جا اپنا پردہ تجھے دے دیا۔ اللہ اللہ اکبر۔ اے علی تو میرا نور، وہ میرا ظہور، تو میرا وجود، وہ میری ایجاد، تم دونوں مل جاؤ تاکہ لولو مرجان ظاہر ہو جائے۔ اس کا اسم تیرا۔ اور دیکھیں علماء اسی طرح حق کہتے آتے ہیں، آگے توحید بھی وہ ظاہر کیا کرتے ہیں جیسے میں بھی کرتا ہوں ممبروں سے، آگے مولوی کو توحید والے جملے سنائی نہ دیں تو یہ اس کا بہرا پن ہے، ہاں، ورنہ علماء ربانیین اپنا حق بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا اسم تیرا اسم، اس کا نور تیرا نور، اس کا ظہور تیرا ظہور، ولا الہ غیرک، لیکن تیرے بغیر اللہ تو کوئی نہیں۔ جی
اللہ تو ہی ہے، ہمارا بھی ان کا بھی، ہمارا ہمارے معیار کا۔ ان کا ان کی بلندی کا، ہمارا کل سے ان کا ازل سے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارا اللہ کل سے، ان کا صبح ازل سے۔ ہاں یہ فرق رکھنا پڑے گا۔ وَكُلُّ كَمَالٍ ذِلُّ كَمَالِكَ وَكُلُّ وُجُودٍ ذِلُّ وُجُودِكَ۔ پالنے والے ہر کمال تیرے کمال کا سایہ ہی تو ہے، ہر وجود تیرے وجود کا سایہ ہی تو ہے۔ وہ کہتے بس میں اتنا جانتا ہوں، جاگنا۔ فَلَمَّا فَتَرْتَهَا فَتَمْتَهَا عَنِ الْقُدُورَاتِ الْبَشَرِيَّةِ وَاخْتَصَصْتَهَا اب رک کے پڑھ رہا ہوں، پہلے تیز پڑھاتا تھا کہ کسی کو شکوہ نہ ہو۔ وَاخْتَصَصْتَهَا بِالْخَصَائِصِ الْفَاطِمِيَّةِ وَحَزَّبْتَهَا مَفْتُومَةً عَنْ رُعُونَاتِ الْأُنْصَرِيَّةِ۔ پالنے والے جب تو نے اسے ایجاد کیا، اسے بشری آلودگیوں سے الگ رکھا، پلے پڑ رہی میری بات؟ ہاں ختم تھا، قطع کر دیا تو نے اسے۔ ہاں اور یہاں فاطمہ کہ جہاں اور بہت سے معنی ہیں، ایک یہی ہے، اور اصل نام نقوی صاحب ظاہر بھائی فاطم تک رکتا ہے۔ فاطم، یہ فاطمہ میں جو آگے ہے یہ ہویت کی ہے۔ کیونکہ جاگنا، اللہ نے جب آدم کو تعارف کرایا تھا اس مقدرہ کا، اس معظمہ کا، اس مخدومہ کونین کا، تو نام آدم نے پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ فاطم، چھڑانے والی، قطع کرنے والی۔ فرمایا ہے یا فاطم اولیائی من غضبی وفاطم اعدائی من رحمتی، یہ میرے دشمنوں کو میری رحمت سے چھڑاتی ہے۔ تاکہ میرا کوئی دشمن میری رحمت سے حصہ نہ لے سکے، اور میرے دوستوں کو میرے غضب سے چھڑاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آئی بات؟ دشمنوں کو رحمت سے، دوستوں کو میرے غضب سے چھڑاتی ہے، بچاتی ہے۔ وَمُحِبِّيهَا عَنِ النَّارِ، اور اپنے حبداروں کو چھڑائے گی جہنم سے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث ہے، یہ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، پر مجھے پتا ہے کہ میری آواز پتہ نہیں کس کس ملک تک جا رہی ہے، اور زمانہ سے کہہ رہا ہوں، طرفین کی کتابوں میں ملے گی، شیعہ سنیوں میں، بظاہر آسان سے لفظوں پر مبنی، لیکن علم کانپ رہا ہے، بصارت نہیں بصیرت کو لرزا ہے۔ بڑے بڑے علم کے پہاڑ گھٹنوں کے بل گر گئے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ماینتے کی زبان نے یہ کہا کیا۔ رسول نے کہا تھا ان اللہ یرضا لرضاها ویغضب لغضبها،
اللہ اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب فاطمہ راضی ہو، اور جب اسے غصہ آئے اسے غضب آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے پڑھی؟ نہیں اب آپ اچھلے، داد دی، توقع سے زیادہ دی، اس سے شکایت نہیں، لیکن اب جب میں نے اس کی لم بیان کرنی ہے، آپ کو بھی پسینے اور چکے چھوٹ جائیں گے۔ اس وقت مجھے غضب نہیں ہے، کسی بات پہ غصہ آ سکتا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا اب آ گیا۔ اسے کہتے ہیں محل حوادث ہونا۔ اللہ تو ایسا نہیں ہے۔ بلا کائنات کے علم کے دعوے داروں کو جو قدرت کی فطرت بدل دے فاطمہ کہلاتی ہے۔ حالانکہ یہ دیکھو، میں کان پکڑ کے تسلیم کرتا ہوں اپنے علم کی کجی کو، کمی کو۔ میں نے جو جملہ بولا ہے یہ رسا نہیں ہے، نارسا ہے، اس میں نہ وہ گہرائی ہے نہ وہ گہرائی ہے، جو ماجن تک کی زبان کا تقاضا ہے۔ بس یہ سمجھانے کے لیے میں نے بولا۔ اب دیکھو ذرا قرآن پڑھنا، لے آؤ، یہی موجود ہوگا۔ وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ فرمایا جب مچھلی والا نبی غضبناک ہو کے چلا، اس کا یہ گمان تھا کہ ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، اور نبی غضبناک ہوا تو اللہ مچھلی کے پیٹ میں ڈالے، فاطمہ غضبناک ہو تو خود غضبناک ہو جائے۔ سمجھ آئی بات؟ ہاں بس اتنے ہی میں اس کی شرح کر سکتا تھا، اتنے ہی کر سکتا تھا۔ میں سال بولتا رہوں، جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا بول سکتا ہوں کہ رسول کے فرمانے کے پیچھے کیا کیا اسرار ہو سکتے ہیں۔ ہاں پھر بھی یہ کہوں گا ہو سکتے ہیں، حقیقت بارواں آ کے بتائے گا۔ ہاں تو نے اسے بشری آلودگیوں سے، بات بول تو نہیں گئی، تھک گئے ہو تو چھٹی کرو، دور رکھا۔ وقت سستہا بالخصائص الفاطمیت، اور جو فاطمیت کی خصوصیتیں ہو سکتی تھیں تو نے اسے عطا کی، بلکہ اس کے لیے مخصوص کر دی کہ بس اس کی ہیں، وہ بس اس کی ہیں، وہ نہ اس کی اولاد کی ہیں، نہ وہ اس کے شوہر کی ہیں، نہ وہ اس کے بابا کی ہیں۔ اور بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ابھی ایک منٹ زاہد بخاری ابھی حدیث قصہ پڑھوائی نا، میں کمرے میں بیٹھا آواز سن رہا تھا۔ بطول نے تو زندگی میں کبھی نہ علی سے کہا نہ نبی نے کہ میں بیمار ہوں مجھے اپنی چادر دے دو۔
کہا کبھی؟ بطول نے کہا کبھی؟ بابا آ کے کہہ رہا ہے ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بہی، اپنی مزمل نامی چادر ہے، اپنی مدثر نامی چادر ہے، پھر کہتا ہے مجھے اپنی چادر دے، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ بتانا تھا میرے عظیم نبی نے کہ جس کے ریشہ چادر سے میں شفا مانگوں، وہ فاطمہ ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ ہاں، یہ آج کی تمہید کو یاد رکھو گے تو آنے والی مجالس میں، ہاں ویسے عنوان تو یہی ہے، اسرار اسم فاطمہ۔ ہاں جلدی بتا دوں، سرکار صادق فرماتے ان اللہ جعل لہا 9 اسماء، فرما میری جدہ معظمہ کے اللہ نے 9 نام رکھے ہیں۔ یہ حقیقت میں بھی اکیلی 9، اس کا عدد بھی 9، اس کے نام بھی 9۔ اللہ جی، لقب نہیں، 9 نام ہیں۔ زمانہ لقب سمجھتا ہے انہیں، لیکن زبان ولایت کہہ رہی ہے کہ نام ہیں۔ کون کون سے؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، رضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا۔ پہلا نام فاطمہ، آخری زہرا، اسی لیے فاطمہ زہرا کہتے ہیں تاکہ سارے نام اس کے اندر آ جائیں۔ ہاں سمجھ میں آگئی بات یا نہیں؟ ہاں، تو یہ 9 نام ہیں، اور 9 ناموں کے اسرار بیان کرنے بیٹھوں تو 90 اشروں میں بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہاں، کچھ تھوڑی بہت زمین بنا دوں گا، اس کے سہارے پہ انشاءاللہ سفر کرتے رہو گے۔ جو فاطمیت کے خصائص تھے، اور دیکھیں ہمیشہ مشتق اور مشتق منہ میں مشابہت ہوتی ہے۔ یہ پہلا مشتق ہے کہ اس کے اور مشتق منہ ہو کے حرف ملتے نہیں۔ خود اللہ کہتے ہیں انا الفاطر وہی فاطمہ، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے۔ یا خود کو فاطم کہتا یا اس کو فاترہ کہتا۔ اب خیبر خندق پر لگے ہوئے دماغوں کو میں ایک جست میں بالائے عرش کیسے لے جاؤں؟ فاطمہ کا مادہ فتم ہے، فاتر کا فطر ہے، یہاں رے میم میں بدل گئی ہے۔ ربوبیت والی رے محمدیت کی میم میں بدل گئی ہے۔ جو
رحمانیت والی رے محمودیت میں بدل گئی ہے، رزاقیت والی رے مالکیت کی میم میں بدل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں وَحَزَّبْتَهَا مَفْتُومَةً عَنْ رُعُونَاتِ الْأُنْصَرِيَّةِ، اور پالنے والے، یہ ہم اہل زبان لطف لے لیں گے اس کا، تو باقیوں کے لیے میں دعا ہی کر سکتا ہوں، مولا سے توفیق مانگنا تو مجھ سے بھی آگے دیکھنے کی قوت مل جائے گی۔ اے اللہ تو نے اس ذات کو عناصر کی رعونت سے تہذیب کیا، سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں، اب تہذیب کا اردو میں کوئی شکیل بخاری مجھے کم از کم متبادل لفظ نہیں ملا۔ ہاں بس اسی لیے میں نے تہذیب ہی بول دیا ہے کہ یہ تہذیب شدہ ہے عناصر کی رعونت سے۔ اور جس کی محکومہ عناصر سے پاک ہے اس کا حاکم تیری طرح ہے بے ضمیر۔ اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں مجموعۃ من الفضائل المرضیہ، تو نے اسے مجموعہ بنایا ان فضائل کا جس پر تو راضی ہے۔ اب نقوی صاحب، ظاہر بھائی، شکیل بخاری، جس منزل پہ سردار صاحب میں آیا ہوا ہوں، اب میں جملہ بولنے لگا ہوں، جملہ سامعین میرے ساتھ رہیں گے۔ کہتے ہے سو اس حیثیت سے بنایا عاجزہ ما سواہا ان ادراکہا، جو اس کے سوا ہے اسے ادراک ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، عاجزہ ما سواہا ان ادراکہا، جو اس کے سوا ہے وہ عاجز ہے اس کے ادراک سے۔ وَفُتِمَ النَّاسُ ان کُنْہِ مَعْرِفَتِہا، اور قطع کر دیے گئے ہیں انسان اس کی معرفت کی کنہوں سے۔ قطع کر دیے گئے ہیں اس کی کنہ معرفت سے۔ یہ نہ کل پہچانی گئی تھی، نہ آج پہچانی جا سکتی ہے، نہ قیامت میں پہچانی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ظہور کو ظاہر کیا، نہ وہ پہچانا جائے نہ یہ پہچانا۔ جیسے اللہ کل بھی غائب، اللہ آج بھی غائب، اللہ حشر میں بھی غائب ہے۔ وجہ اللہ بے نقاب ہو جائے گا۔ ٹھہرو، تمہارے معاشرے کا جملہ بولوں تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ بولوں، پردہ دار بے پردہ ہو سکتی ہے، کبھی پردہ بھی بے پردہ ہو سکتا ہے۔
فرق ہے، علی وجہ اللہ ہے، یہ حجاب اللہ ہے۔ اب دیکھیں نام کے عدد کتنے ہیں بی بی کے؟ وہ تو کامل ہے نا، 135، اور لقب بھی 135 ہیں۔ نام 9، لقب 135۔ ان میں ایک لقب ہے ستر اللہ المرخی، اللہ کے سامنے پھیلا ہوا پردہ۔ اللہ 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 اکبر۔ ہاں اگر میں نے زاہد بخاری تشریح کر دی سب کچھ الٹام ہو جائے گا، اور میں مومن کا نقصان نہیں چاہتا۔ بس اللہ کا پھیلا ہوا پردہ ہے، یہ چھوڑ دیا ہے درمیان میں۔ آخری جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ علامہ طحرانی کہتے ہیں بس میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کیا ہے، یعنی جب تو نے اسے بنایا تو کیسے بنایا؟ وہ کہتے ہیں تعالی، تعالی کا لفظ تو سنتے ہو، اللہ تعالی، رب تعالی، تعالی جلالوں کا و تلالا جمالوں کا۔ وہ کہتے ہیں جب تیرا جلال بلند ہوا، جب تیرا جمال جلوہ ریز ہوا، یہ بنی توجہ۔ یہاں تک عالم کا جگر کانپ سکتا تھا، اب علم کو کپ کپی چڑھنے لگی ہے۔ علم کو سر اٹھانا۔ آگے کہتے ہیں فتجلیت بہا، سن جاؤ جملہ، سی ڈی بن رہی ہے، کہے ہوئے سے مکر نہیں سکتا میں۔ کہو گے تو کل کتاب ڈھونڈ کے دکھا دوں گا۔ فتجلیت بہا فی صبحات الجبروت وتحلیتها بصفات کا، میں تو اشاروں میں بھی ترجمہ کر رہا ہوں۔ فتحلیتها بصفات کا فی سترات الملکوت، تو نے جبروت کی جلوہ گاہوں میں جب بھی تجلی ماری اس کے ذریعے۔ اللہ جی تجلیت بہا، اس کے ذریعے تو نے تجلی ماری فی صبحات الجبروت، جبروت کی جلوہ گاہوں میں، وتحلیتها، عورت اور زیور لازم ملزوم ہے۔ مرد پہنے تو مرد نہیں رہتا، عورت نہ پہنے تو عورت نہیں رہتی۔ پتہ نہیں میری بات پلے پڑی ہے یا نہیں؟ مرد زیور پہن لے تو مرد نہیں رہتا، عورت نہ پہنے تو عورت نہیں رہتی۔ علامہ طحرانی فرماتے ہیں وَتَحَلَّيْتَهَا بِصِفَاتِكَ فِي سَطْرَاتِ الْمَلْكُوتِ، ملکوت کے پردوں میں جب اسے زیور پہنانے کی باری آئی تو نے اپنی تمام صفات کو زیور بنا کے اس پہ سجا دیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں میں بخدا جو شفیق زیدی جو بولتے ہوئے کا شکوہ کرے وہ بھی بے ضمیر ہوتا ہے۔ تمہارے بولنے سے جز لا یتجزا بھر بھی شکوہ نہیں مجھے، لیکن ایک بات اور بس سمٹ گئی میری گفتگو، تو نے تمام صفات کو زیور بنا کے اسے پہنا دیا۔ اب ایک خاتون کے پاس کنگن ہیں،
کانٹے ہیں، جھمکے ہیں، گلوبند ہے، ٹیکا ہے، انگوٹھیاں ہیں. وہ کسی نوکرانی سے خوش ہو کے اسے کوئی زیور دے دے، تو نے کیا کر لینا ہے بھائی؟ میں نے جنگل میں تو نہیں کہا جملہ. زیور جو ان کا ہے، اللہ کی صفت بطول کا زیور ہے، رزاقیت صفت ہے اس کی. چاہے تو خود رکھے، چاہے تو فضا سے کہے، آسمان سے رزق منگوا. ٹھیک ہے؟ ابھی اگر تنظیم نبی صاحب اگر میرا مجمع مجھے اجازت دے، تھوڑی ہے حقیقت، تو میں ایک بات کر لوں. اب ایک آگے یہ مقدر ہوتا ہے، جتنا بڑا گھر اتنے بڑے زیور. نہیں سمجھے یار بات؟ نہیں سمجھے؟ غریب گھرانے میں 2 3 4 5 تولے. جو گھر بڑا ہوتا جائے گا زیورات کی تعداد بڑھتی جائے گی. یہ بڑے گھر کے مالک کا حجاب ہے. ہائے ہائے، ایک علی کا پردہ، دوسرے علی کی ناموس. ہاں، بطول سے توفیق بھی مانگتے رہنا. یہ وہ دروازہ ہے جہاں جبریل بھکاری کے روپ میں کھڑا رہتا ہے، بھیک مانگنا تاکہ سمجھنے کی صلاحیت ملے. اب اس کے زیور کتنے ہیں جتنی اس کی صفتیں ہیں. بڑے گھر کی خواتین کبھی کبھی اپنا کوئی زیور صدقے میں بھی دے دیتی ہیں. بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا. بس کل تک سوچ کے آنا، چونکہ میں نے پھر قدم بڑھانا ہے آگے نام کے اسرار کی طرف. اس کی صفتیں جس کا صدقہ ہوں. سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ چونکہ اس کی صفات زیور ہے. ہاں جی، وہ تو پہلے کہا ہے فطم الناس ان کنہ معرفتھا، انسان اس کی معرفت سے منقطع ہے. غایت الادراک ان ادری بانی لست ادری، یعنی ان کے ادراک کی، ان کے سمجھنے کی انتہا یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں ان کو سمجھ نہیں سکتا. ہاں، یہ انتہا ادراک ہے کہ بندہ یہ سمجھ لے کہ میں نہیں سمجھ سکتا. ہاں، تو بس یہاں تک سوچتے رہنا رات کو. کل سے آگے کا سفر شروع کریں گے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. یہ بات الگ ہے کہ کسی نے نہیں پہچانا معرفت کے رنگ میں، اور کسی نے اتنا بھی نہیں پہچانا کہ دربار میں کھڑی رہے اور کوئی کہے بیٹھ.
اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں کہا کسی نے. دعا ہے میری تمہارے لیے کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں. بس ایک ہی جملہ کہہ کر میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں. جس کے لیے رسالت کھڑی رہے. رسالت کیا؟ جس کے لیے حقیقت محمدیہ کھڑی رہے. جس کے پیچھے علی چلے. 25 قدم گئی تھی حق مانگنے. 25 میل نہیں، 25 قدم، اور 25 ہی واپس لوٹی تھی. یہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. جب چلنے لگی تھی سر میں ایک سفید بال نہیں تھا. جب لوٹ کے آئی سارا سفید ہو چکا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پڑھنے والے یہاں تصرف بھی کر کے تمہیں سناتے ہیں. میں تصرف نہیں کروں گا، جو کتابوں میں پڑھا ہے وہی سناؤں گا. میں نے یہی پڑھا ہے. واپس پلٹی، شام والی نے دیکھا جیسے نشیب میں پانی چلتا ہے، ایسے دوڑی. بلا تشبیہ زینب نے ماں کے گلے میں باہیں ڈالی. اماں صدق کا اتنا غم منایا. 2 لمحوں میں سر سفید کر ڈالا. رو کے کہا میں لاکھوں فتق تیری جوتی پہ وار دوں. فتق سے نہیں، میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا. میں نے دربار میں تیرے ہاتھوں میں زنجیر دیکھی. میں نے تجھے شرابی کے دربار میں دیکھا. میں نے تمہیں بازار میں پتھر کھاتے دیکھا. جو بھی گناہ پائے، جو بیمار ہے شفا کر. جمی مومنات کے جو حاجات و فضائل عدل شریعت کے نزدیک جانے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے وارث کے در. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ.